بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 طرح کے کاموں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوم وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، سوم نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد کیے کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جو بدبودار مرے گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی۔ سنن ابی داود۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین عمل یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا۔ سنن ابی داود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ دوم یہ کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ سوم یہ کہ کفر میں لوٹنا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تو صبح کرے اور شام کرے اور تیرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ نہ ہو تو ایسا ضرور کر۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا پس اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ کرنے لگ جاؤ گے تو تم آپس میں محبت بھی کرنے لگو گے؟ سنو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحیح مسلم۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ وہ دونوں ملتے ہیں تو ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا اس طرف، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو مسلمان آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ پاک جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ سنن ابی داود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کہیں۔ صحیح بخاری۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں کو احادیث مبارکہ سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔